خواتین پر بھی لازم ہے کہ وہ صدقہ کریں. امہات المومنین اس قدر صدقات کیا کرتی تھیں. آج ہم میں سے ہر شخص مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا سورہ بقرہ، اس میں 3 رکوع مسلسل صدقات و خیرات کی ترغیب پر ہیں. مسلسل بار بار جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، گندم کا ایک دانہ جس سے 7 دانے پیدا ہو جائیں اور پھر اس دانے سے مزید دانے. جب آپ خرچ کرتے ہیں اس کی خیریں پھیلتی ہیں، وہ تمام ثواب کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ اکیلے آپ کے کھاتے میں جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ ایک گندم سے ہزاروں گندم پیدا کر کے دکھاتا ہے تمہیں آنکھوں سے، وہ تمہارے 1 روپیے سے ہزاروں روپے پیدا کر کے کیوں نہیں دکھا سکتا؟ ایسے بڑھائے گا اس کا ثواب. خواتین کی بھی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں باقاعدہ صدقات و خیرات کی ترغیب پر بیان کیا کرتے تھے. جہنم سے بچنے کی ضرورت جتنی مرد کو ہے اتنی ہی عورت کو ہے، اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ کو غضب آیا ہے، توبہ استغفار بھی کرو خوب گڑ گڑا کے، اور کسی کی حاجت پوری کر دو. کیونکہ جب اللہ اس کو خوش دیکھیں گے تو اللہ جو آپ پر غصے ہوئے تھے وہ غصہ اللہ کا، بولو بھائی، ٹھنڈا ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے نا، ایک گھر سے آواز آئی غریب بچوں کی. حضرت عمر نے جا کے ان کو کھانا کھلایا. لوگوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آرام کریں، ہم پہنچا دیں گے. فرمائے نہیں. تو جب وہ غریب عورت نے کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا، تو حضرت عمر وہاں کھڑے ہو کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. کیوں؟ فرمائے جیسے میں نے ان کو پریشان دیکھ کے پریشان ہوا نا، اب میں ان کو کھاتا دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہوں. جب تک یہ کھا رہے میں کھڑا رہوں گا. تو جو کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے نا وہ اسے خوش دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. تو جب کسی مخلوق پہ کوئی حال آتا ہے اور دوسرا اس کی مدد کرتا ہے اور وہ غریب یا مسکین، وہ حاجت مند خوش ہوتا ہے، تو اللہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے پھر؟ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ غضب ٹھنڈا کرنے کی ضرورت جیسے مردوں کو ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی ہے. خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے تو ہم کہاں سے صدقہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آدھی کھجور صدقہ کر دیا کرو، اس سے بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو. بھائی اگر ایک کھجور ہے نا، آدھی صدقہ کر دو. آج اللہ نے سب کو پیسہ دیا ہے، شوہر کی سے جو جیب خرچی ملتی ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں. اچھا آج کل صدقات و خیرات ہوتے کیوں ہیں؟ وہ بھی جو ٹھیک ہے، بلائیں ٹالنے کے لیے بھی صحیح ہے، بچوں کے صدقے اور فلانے کے صدقے اور فلانے کے نکالے جا رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جو ہمارے سر پہ کھڑی ہے؟ وہ ہے جہنم کی آگ، ہمارے گناہوں کا عذاب. اس بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے. صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں نا، تو لوگ بچوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی بلا آنے والی ہے تو ٹل جائے. ٹھیک ہے نا، یہ بچ گیا، ٹرک کے نیچے آیا تھا، نیچے سے اسٹیکر ٹرک کے نیچے کوئی آ جاتا ہے اسٹیکر بن جاتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کراچی کے ٹرک ایسے. تو یہ بچ گیا تو صدقہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، شکر میں. لیکن اصل صدقہ کیا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا. اس کی فکر نہیں کرتے. صدقہ کر کے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں برکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. بھائی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو. صحابہ اس لیے کیا کرتے تھے. تو خواتین کو جو صدقہ اور خیرات ہے، وہ خواتین کو ایک بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنی اللہ نے آمدن دی ہے اس میں سے کیا کریں؟ صدقہ. اور اپنے رشتہ داروں کو کبھی کبھار اچھی اچھی چیزیں گفٹ کر دیا کریں. ٹائٹ قسم کا جوڑا جو عید پہ شوہر کی طرف سے ملا، وہ اپنی نند کو نا، نند کسے کہتے ہیں؟ شوہر کی بیوی بہن کو نا. وہ نند کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ سسرال سے رشتہ کیا ہو جائے، رشتہ داری جوڑنا بھی تو ہے نا. اور جو ٹائٹ والی ساڑی آئی تھی جہیز میں، وہ ساس کو دے دی. تو ہمارے معاشرے میں ہدیوں کا رواج کیا ہو رہا ہے؟ موقع پہ لین دین ہوتا ہے شو بازی کے لیے، موقع پہ نہ دیا کریں. جیسے میں نے بتایا نا، ہم کسی کو لفافہ نہیں دیتے، لفافے نہ دیں، موقع پہ ایک ڈھیلا نہ دیں، اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ جسے کہتے ہیں نا، غیر متوقع، وہ والا ہدیہ دے دیا کریں. اس ہدیے سے کیا ہوتی ہے؟ اور ہدیے کا اصول یہ ہے کہ جب دیا جائے چھپا کے دیا جائے. آپ نے نند کو پوری دنیا کے سامنے دے دیا، اب نند بولے گی شو مار رہی ہے. نند کیا بولے گی؟ شو مار رہی ہے، سب کو دکھانے کے لیے مجھے دے رہی ہے. اور نند اپنی انسلٹ محسوس کرے گی. وہ بے عزتی محسوس نہیں کرتی کبھی بھی، وہ ہمیشہ کیا محسوس کرتی ہے؟ انسلٹ. کیونکہ اس کو بے عزتی محسوس کرنے میں انسلٹ محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی اپنی بے عزتی محسوس کرے گی کہ بھئی وہ اسے شو بازی کے لیے. ہر ایک کا دل اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے.
تو اس لیے چپکے سے دو، اور اس کو بولو بھائی کسی کو بتانا نہیں کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے. ہمارے یہاں شو بازیاں ہو رہی ہیں، بار بار اس کو بتا رہے ہیں یہ میں نے دیا، یہ میں نے دیا، یہ ساڑی یہ تو میں نے دی ہے ٹھیک ہے نا، یہ گھڑی یہ تو میں نے دی ہے. تو بار بار شو بازی شو بازی. تو اللہ کو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ دیکھو اس کا بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو گفٹ دیں گے، تو اگر وہ قدر نہیں بھی کرتے اور آپ کے ہدیے کی قدر آپ کا یعنی شکر نہیں بھی کرتے تو بھی آپ کو تکلیف. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں آج جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا، وہی سب سے زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار میں اتنا اچھا ہوں اور ان کا بیہیویئر دیکھو میرے ساتھ. تو بھائی آپ اتنے اچھے اللہ کے لیے ہیں نا، تو اللہ کا سلوک آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا.